طلباء و طالبات السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے جماعت 10ویں مضمون سیاسیات سبق نمبر 1 دستور کی پیش رفت۔ ایسے تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دستور نے بھارت کو ایک مذہبی غیر جانبدار جمہوری عوامی حکومت بنایا ہے۔ شہریوں کو انصاف دلانے اور ان کی آزادی کو برقرار رکھنے کے مقصد سے دستور میں ضروری اور اہم پیش بندی کی گئی ہے۔ سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی ایک ترقی یافتہ سماج تعمیر کرنے کا اہم وسیلہ دستور ہے۔ بھارت میں 26 جنوری 1950 سے حکومت کا کام کاج دستور کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک دستور کی مدد سے جو حکومتی کام کاج کیا گیا، اس کی بنا پر بھارت میں جمہوریت نے کس طرح وسعت اختیار کی، بھارت میں سیاسی عمل میں جو اہم تبدیلیاں ہوئی، سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نقطہ نظر سے جو اقدامات کیے گئے، ان سب کا مختصر جائزہ اس باب میں لیا جائے گا۔ یہاں 3 نکات پر خصوصی توجہ دی جائیں گی۔ نمبر 1 جمہوریت، نمبر 2 سماجی انصاف اور مساوات، اور نمبر 3 عدالتی نظام۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جمہوریت۔ سیاسی پختگی۔ محض جمہوری طرز حکومت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی جمہوریت سماجی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنتی ہے۔ اس طرز حکومت کے مطابق ہمارے ملک میں عوام کو براہ راست نمائندگی دینے والی پارلیمنٹ، ریاستی ویدھان سبھا اور مقامی حکومتی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرائی کی بنا پر بھارت میں جمہوریت کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات بھارتی جمہوریت کی کامیابی کی علامت ہے۔ ہمارا ملک آبادی اور وسعت دونوں اعتبار سے بہت بڑا ہے، اس وجہ سے مختلف سطحوں پر الیکشن کروانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ بار بار ہونے والے انتخابات کی وجہ سے بھارتی رائے دہندگان کی سیاسی بیداری کو پختہ کرنے میں بڑی مدد ہوتی ہے۔ الیکشن کے دوران جن عوامی پالیسیوں اور مسائل کا ذکر ہوتا ہے، ان کے بارے میں رائے دہندگان کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے۔ مسائل کے متبادل حل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے رائے دہی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ ووٹ دینے کا حق۔ بھارت کے دستور نے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ اس وجہ سے رائے دہی کا حق بنیادی طور پر وسیع ہو گیا ہے۔ آزادی سے قبل رائے دہی کے حق کو محدود کرنے والی تمام ترمیمات اور شکوں کا خاتمہ کر کے آزاد بھارت کے دستور نے بھارت کے ان تمام مردوں اور عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا ہے جن کی عمر 21 سال مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں مزید وسعت پیدا کرتے ہوئے رائے دہندہ کی عمر کو 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کی وجہ سے آزاد بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی موقع حاصل ہوئے۔ جمہوریت کی وسعت میں اضافہ کرنے والی مذکورہ تبدیلی کی وجہ سے بھارتی جمہوریت کو اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ووٹ کی اتنی بڑی تعداد کسی اور جمہوری ملک میں نہیں پائی جاتی۔ یہ تبدیلی صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ معیار کے لحاظ سے بھی ہے۔ ان نوجوان ووٹ کی حمایت کی وجہ سے کئی ریاست سیاسی پارٹی اقتدار کی دوڑ میں شامل ہوئی ہے۔ بھارت میں سیاسی مسابقت کی نوعیت میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ لوگوں کی خواہشات اور توقعات کی نمائندگی کرنے کی غرض سے آج کئی سیاسی پارٹیاں اس مقابلے میں اتر آئی ہیں۔ جمہوری لامرکزیت۔ حکومت کی لامرکزیت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ لامرکزی ہونے کی وجہ سے حکومت کا غلط استعمال کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
نیز عوام کو حکومت میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جمہوری لامرکزیت کے سلسلے میں دستور کے رہنما اصولوں میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ رہنما اصولوں میں درج ہے کہ مقامی سطح کے حکومتی اداروں کو زیادہ اختیارات دے کر صحیح معنوں میں جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لامرکزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی کوشش دستور کی گئی 73ویں اور 74ویں ترمیمات ہے۔ ان ترمیمات کی وجہ سے نہ صرف مقامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حق معلومات RTI 2005 جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے بااختیار بنانا چاہیے۔ شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے۔ حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی دو خصوصیات ہیں۔ حکومت میں ان خصوصیات کی نشوونما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا اور حکومت کی سرگرمیوں کے شفاف ہونے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سن 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاح و بہبود کو ان کا حق مان کر ان کی فلاح و بہبود کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کے تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ اسی لیے حق معلومات حق RTI 2005 کو عوام کے حق کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے۔ ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا اہم مقصد ہے۔ دستور نے اس کے اصول کا راستہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماجی انصاف قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے ان کو ختم کرنا اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی حیثیت سے سب کا درجہ مساوی ہے۔ ذات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنیٰ میں تفریق نہ کرنا اور تمام لوگوں کو ترقی کے مساوی موقع فراہم کرنا انصاف اور مساوات کا مقصد ہے۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے سماج کی تمام سطحوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر کوششوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جمہوریت میں سب لوگوں کی شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے سماج کے تمام طبقات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا۔ دراصل جمہوریت تمام سماجی طبقات کو سمو لینے کا عمل ہے۔ سب کو اپنے اندر سمو لینے والی جمہوریت کی وجہ سے سماج میں تصادم کم ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ہمارے ملک میں کون سی کوششیں کی گئی ہیں۔ نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی۔ انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے موقع سے طویل عرصے سے محروم ہے، ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ اس پالیسی کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں، قبائل کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح دیگر پسماندہ طبقات کے لیے بھی محفوظ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔
درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون۔ مسلسل طور پر حکومت ان افراد کے لیے قانون بنا رہی ہے۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نظریے سے ایک اہم قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے روح سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر ہے۔ اقلیتوں کی بابت پیش بندی۔ ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیبی و تعلیمی حقوق حاصل ہے، جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی۔ آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خواتین کی ناخواندگی دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئی۔ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، جہیز مخالف قانون، جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی۔ بھارت میں بھی اس مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% تک کر دیا گیا۔ عدلیہ کا کردار۔ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے عمل میں اور سماجی انصاف و مساوات کے مقاصد کے حصول کی سمت میں ملک کو ترقی دینے کے سلسلے میں بھارت کی عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا۔ ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم ہے۔ گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والے قانون جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ایک اہم قدم ہے۔ اس قانون نے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت واضح کی۔ روایتی بالادستی اور حکمرانوں کی نفی کرنے والے اس فیصلے نے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع کی اور اس میں شمولیت کو زیادہ بامعنی بنا دیا۔ عدالتوں نے دستور کے مندرجات کے مفہوم کو سمجھنے میں دستور کے بنیادی مقاصد اور دستور سازوں کی نیت اور ارادوں کو ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں عدالتوں کے کارناموں کو درج ذیل نکات کی مدد سے سمجھنا آسان ہوگا۔ ان اہم نکات میں سب سے پہلا نکات ہے دستور کا بنیادی ڈھانچہ۔ دستور کا بنیادی ڈھانچے میں دستور جامد نہیں ہوتا، یہ کسی زندہ دستاویز کی طرح ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنا پڑتی ہے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات کی حد سے واقف کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ موقف اختیار کیا کہ دستور میں ترمیم کرتے وقت پارلیمنٹ دستور کی بنیادی ساخت
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को नुकसान न पहुंचाए। तो ये अपना पहला पॉइंट था, अदलिया का किरदार में दस्तूर का बुनियादी ढांचा। इसके बाद है अहम अदालती फैसले। दस्तूर में दर्ज बुनियादी हुकूक के जरिए शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसे मज़ीद बामाने और अहम बनाने के नुक्ते नज़र से अदालत ने कई फैसले दिए हैं। अदालत ने जिन मौज़ूआत पर फैसले दिए हैं इनमें हुकूक इत्फ़ाल, इंसानी हुकूक की निगहदाश्त, ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत, फ़र्द की आज़ादी, आदिवासियों को बासलाहियत बनाने जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। अदालत के मज़कूरा मौज़ूआत पर फैसलों के सबब भारत में सियासी अमल को पुख्ता करने में मदद हुई है। हमने इस सबक में भारत में जमहूरियत के ताल्लुक से दस्तूर और उस पर मबनी हुकूमत का पेशरफ्त का जायजा लिया है। भारतीय जमहूरियत को कई चैलेंजेस दरपेश है। हुकूमत के कानून और पॉलिसियों के जरिए तमाम मसाइल का खात्मा नहीं हो सका है। आज भी हमारे सामने कई नए मसाइल हैं, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि जमहूरियत के लिए दरकार अफराद भी मुस्तअद है। अजीज तलबा तालिबात, ऐसे तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इस सबक के सवालों के जवाबात पेश करेंगे। शुक्रिया।